السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، انٹر کے یا BS کے اسٹوڈنٹ ہوں، منتخب آیات سے ان کے کورس کے جو منتخب آیات ہے اسی میں صرف ایک آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ مختصر وقت میں 3-4-5 منٹ انشاءاللہ۔ فرسٹ ایئر کی بک میں جو آیت ہے آیت نمبر 2 131 پیج پہ ہے، 131 پیج پہ، اور BS کے جو بک ہے اس میں 53 پیج پہ ہے، 53۔ تو آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ: لقد كان لكم، یقیناً ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں، اسوۃ، نمونہ، حسنہ، بہترین نمونہ ہے، لمن کانا، اسی آدمی کے لیے، یرجو اللہ، جو اللہ جو امید رکھتے ہیں، یرجو اللہ جو امید رکھتے ہیں اللہ کا، و یوم الآخر، اور یوم آخرت کا، وذکر اللہ، اور یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کثیراً، بہت زیادہ۔ یہ ہے ترجمہ۔ اسی کی آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے تو اسی کے ایک رول ماڈل کے طور پر اسی آیت میں پیش کیا گیا کہ اگر ہم نے کچھ عمل کرنا ہے، کوئی فعل کرنا ہے، کوئی قول کرنا ہے، کوئی آگری اقدام کرنا ہے، تو پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیکھنا ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، کیا ارشادات ہے، اسی کے طریقے کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی ان آیت کا مقصود ہے اور یہی ہمارا مطلوب ہے۔ اگر کسی نے کسی فلمی ایکٹر کے نام پہ اسی کی طرز زندگی پہ اپنی زندگی گزاری تو اس نے جو رول ماڈل بنایا اور بہترین نمونہ سمجھا، اس نے ایک فلمی ایکٹر کے طور پر اس کو سمجھا اور جانا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کا جو رول ماڈل ہے وہ ایک فلمی ایکٹر ہے۔ کسی نے کرکٹر کو اپنا رول ماڈل بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، لیکن جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پر اور اس کی بہترین جو زندگی ہے، یہ نمونہ، یہ ماڈل اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، یہی آدمی کامیاب اور کامران ہے اور اسی کے لیے فلاح اور نجات کے وعدے ہیں۔ لیکن اس کے ہٹ کر اگر کسی نے زندگی گزاری تو اسی سے پھر پوچھ گچھ ہوگی اور وہ باعث تکلف ہے، باعث تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ سب وہ آدمی کرے گا یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باعث نمونہ قرار دے اور اسی کے مطابق زندگی گزار دے، تو یہ تب ہوگا کہ اللہ رب العزت پر کسی کے امید ہو، اللہ رب العزت سے کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، جہنم بھی، جنت بھی، تمام چیزوں کے خالق مالک رب ہے، اور آخرت پر بھی اس کا ایمان اور یقین ہو، اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد بھی کرتا ہو۔ تو بہرحال جو گھریلو زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، بازار کی زندگی ہے، تجارت کی زندگی ہے، جہاد کی زندگی ہے، امن کی زندگی ہے، تبلیغ کی زندگی ہے، یا اسفار کی زندگی ہے، بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، پڑوسی کے ساتھ جو تعلقات ہے، غیروں کے ساتھ جو تعلقات ہے، ہاں اس طرح بازاروں کے ساتھ جانے کے اندر جو اخلاقیات انسان کو پیش آ جاتے ہیں، اس طرح سفر کے اوقات میں، تو تمام چیزوں کے اندر حضور کو بطور نمونہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی اس آیت کا مقصود اور مطلوب اور مراد ہے۔ تو انشاءاللہ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور ہمارا رول ماڈل ہو، اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔